اور چوتھی رکعت میں وہ آپ نے خود پڑھنا ہے، البتہ بالاخفاء پڑھیں گے، ایسا پڑھیں گے۔ اور اگر آپ الحمد پڑھتے ہیں تیسری یا چوتھی رکعت میں تو تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد جب آپ پڑھیں گے، اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر تیسری رکعت کی الحمد میں بسم اللہ بالجہر پڑھیں، مستحب ہے بالجہر پڑھیں۔ اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ الحمد پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں گے، بالجہر نہیں پڑھیں گے۔ خوب، الحمد یا سورہ یہ پہلی اور دوسری رکعت میں یہ واجب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو امام کا وظیفہ ہے کہ وہ پڑھے، لیکن اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا خود پڑھنا واجب ہے۔ الحمد کو پڑھیں گے اور سورہ کو پڑھیں گے، اور الحمد اور سورہ کا صحیح طور پر پڑھنا یہ واجب ہے۔ لہذا یہاں پر ضرورت پیش آتی ہے قراءت کی، کہ اگر آپ نے الحمد یا سورہ کا کوئی لفظ ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا لفظ پڑھ لیا، اور زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر اگر پڑھی آپ نے، یہاں پر آپ نے تشدید شد کے ساتھ پڑھنا ہے اور وہاں آپ نے شد نہیں پڑھی، تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہے۔ اس لیے کہ خصوصاً اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ اگر آپ نے پڑھا اور اس سے خصوصاً معنی بھی تبدیل ہو گیا تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہے۔ میں ایک آدھ مثال جو ہے وہ سادہ سی عرض کروں گا کہ جیسے آپ سورہ توحید پڑھتے ہیں تو سورہ توحید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، قل یہ قاف دو نقطے والا قل ہے، اور اس کا معنی ہے کہہ دیں، کہ میرے حبیب کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیں۔ اور اگر آپ نے قل دو نقطے کی بجائے آپ نے قل، قل قاف کشش والا اگر آپ نے پڑھا تو اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ۔ قل کھاؤ، قل قاف دو نقطے والا، اس کا معنی ہے کہہ دیں، تو اصل معنی بدل جاتا ہے کہ قل قاف کشش والا اور قل دو نقطے والا، ان دونوں کے معنی میں فرق ہے، معنی بدل جائے گا۔ اور اگر معنی بدل جائے تو اس صورت میں وہ نماز انسان کی مشکل ہے، اشکال ہے اس کی نماز میں۔ خصوصاً وہ لوگ، یہ تو روزمرہ کی نماز کا حال ہے، اور خصوصاً اگر انسان حج پہ جاتا ہے تو حج کے ارکان میں سے ایک طواف ہے اور دوسرا نماز طواف ہے، 2 رکعت نماز طواف، اور اگر قراءت صحیح نہ ہوئی اور وہ نماز باطل ہو گئی تو حج بھی باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اہم مسئلہ ہے، اور یہ قراءت کا سیکھنا ایک واجب حد تک، ضروری حد تک وہ سب کا وظیفہ ہے کہ جو نمازی اور مومن ہے اور نماز جب بجا لائے گا تو اس صورت میں قراءت کا صحیح ہونا ایک واجب حد تک۔ البتہ قراءت میں مستحبات اور محسنات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک واجب حد تک قراءت کا صحیح ہونا وہ لازم اور ضروری ہے۔ میں ایک آدھ مثال دے کر آج ہم جو ہے وہ بحث کو تمام کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی پروگرام ہم بناتے ہیں کہ خصوصاً مسجد میں ہمارے پاس قاری صاحبان کی سہولت بھی موجود ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے قاری جو ہے وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو ان کی خدمات بھی ہم جو ہے وہ لیں گے کہ حد اقل کم از کم سورہ الحمد اور سورہ کی قراءت جو ہے وہ صحیح ہو سکے۔ البتہ وہ جو قراءت کے قواعد و ضوابط ہیں ان کا ولو انسان جو ہے وہ اس کو تفصیل کے ساتھ نہ بھی جانتا ہو، لیکن حد اقل انسان کو یہ تشخیص دینا لازم ہے کہ مثلاً جو ہے وہ الحمد میں ہا جو ہے یہ کون سی ہا ہے، ہا یہ حلوے والی ہا ہے یا ہے وہ دوسری ہا ہے جو گول ہا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ان دونوں میں فرق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور حد اقل انسان کو معلوم ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں الحمد ہا حلوے والی یہ ہا ہے، دوسری ہا نہیں ہے، اور پھر اس کا تلفظ جو ہے وہ صحیح ہونا وہ شرط ہے اور لازم ہے کہ وَإِلَّا اگر وہ میں یہ دونوں تلفظ جو ہے وہ کر کے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اور ایک دفعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، دونوں میں فرق ہے۔
الحمدللہ یہ غلط ہے. یہ ہا جو ہے وہ دوسری ہا، جو دو آنکھوں والی ہا، دو چشمی ہا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ دو چشمی ہا ہے، اور جو چشمی ہا سے معنی بدل جائے گا. اور یہ دوسری ہا حلوے والی ہا ہے، اور اس کا تلفظ جو ہے وہ مختلف ہے. اور وہ ان دونوں میں تمیز تشخیص جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ادائیگی میں بھی فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ خود بسم اللہ میں 2 مرتبہ یہ ہا جو ہے وہ آئی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات وہ تلفظ ذرا گاڑا زیادہ کر دیتے ہیں. کچھ زیادہ گاڑا جو ہے وہ ہمارے استاد جو ہے وہ لطیفہ مانی تھا کہ نئی قرات جو ہے وہ کسی نے سیکھی اسٹوڈنٹ نے، تو وہ عرق عناب عین سے عناب، تو وہ حکیم کے پاس گیا کہ عرق عناب آپ کے پاس ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا عرق عناب ہے، لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہا کے تلفظ میں اکثر جو ہے وہ بعض اوقات وہ ہا کی وجہ خا، الحمدللہ، الحمد، یہ غلط ہے. یہ ہا ہے، خا نہیں ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ جب جو ہے وہ بسم اللہ یا مثلا الحمد پڑھی جاتی ہے تو وہ ہا کی بجائے خا کا تلفظ جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ذرا زیادہ گاڑا کر کے جو ہے نا وہ تلفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس سے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ قراءت کا وہ سیکھنا واجب ہے، واجب ہے، اور سب پر واجب ہے. یہ فقط مولویوں کا کام نہیں ہے کہ فقط قراءت کو ایک واجبی حد تک جو ہے وہ سیکھنا، یہ سب پر واجب ہے. اگر قواعد و ضوابط جو ہے وہ تفصیلی ان کا علم نہ بھی ہو، تب بھی وہ حروف کی ادائیگی کا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرف کیا ہے اور اس کی ادائیگی کہاں سے ہے، ولو تفصیل اس کا علم نہ بھی ہو. وہ عام شخص کے لیے تفصیل کا سیکھنا تفصیلاً وہ واجب نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ البتہ یہ تھوڑا سا وہ پروگرام لمبا ہوگا، تو اس کو ہم نماز کے بعد کے لیے جو ہے وہ رکھیں گے، تاکہ کم از کم 15-20 منٹ جو ہے نا وہ ایک کلاس ہو کہ جس میں الحمد اور سورہ کی تصحیح جو ہے وہ ہو سکے، اور اس کا تلفظ جو ہے وہ صحیح طور پر وہ بتایا جا سکے اور اس کو سیکھا جا سکے. اور اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے کہ بار بار انسان جو ہے وہ اس کو وہ پڑھے اور وہ دیکھ کر اور سمجھ کر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھے، تو اس صورت میں انشاءاللہ وہ صحیح ہوگا. وَإِلَّا وہ نماز میں اشکال ہے کہ الحمد میں بہت سارے مقامات جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہا کا تلفظ ہے، جس طرح عین کا تلفظ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایاکا میں شد ہے. عام طور پر بعض اوقات لوگ شد کو نہیں پڑھتے، ایاکا یہ غلط ہے. ایاکا یہ شد ہے یہاں پر، ایاکا نعبد، عین جو ہے اس کا تلفظ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح ضاد اور ذال، ذال کا تلفظ، ضاد کا تلفظ اور زے کا تلفظ، ان میں فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے. اور جو الحمد میں ہے وہ ضاد ہے، ذال اور زا نہیں ہے. وَإِلَّا ضاد کی بجائے ذال آپ پڑھیں گے یا زے پڑھیں گے تو اس صورت میں اس میں بھی نماز میں مشکل ہے، اشکال ہے وہاں پر نماز میں. تو الحمد میں کافی مقامات ہے کہ جس کا وہ تلفظ جو ہے وہ درست ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ انشاءاللہ آغایون جو ہے وہ توجہ فرمائیں گے. اور فرض کریں ہم کلاس نہیں رکھتے تو ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے، وہ خود آئیں، خود آ کر جو ہے نا وہ اپنی نماز کے اس تلفظ کو وہ کوشش کریں. اور جمعے کے خطبے میں ہم نے جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے. ایک مقام یہی ہے، سیکھنے کا مقام ہے. اگر انسان کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو وہ سیکھنے میں شرم نہ کرے، ولو وہ ایک بچے سے ہی سیکھنا پڑے، سیکھنے میں عیب نہیں ہے، انسان سیکھے اس کو. تو انشاءاللہ آغایون جو ہے وہ توجہ فرمائیں گے. اور شاید جو ہے وہ اس مسجد میں اس 8 سالوں میں شاید 1 یا 2 آغایون، شاید 2 آغایون یا 3 ہوئے، زیادہ ابھی مجھے اشتباہ نہ ہو تو 3 آغایون آئے ہوں گے کہ ہماری الحمد سنیں کہ ہم نے صحیح پڑھی ہے یا نہیں، ہم صحیح پڑھتے ہیں یا صحیح نہیں پڑھتے. تو انشاءاللہ آغایون جو ہے وہ توجہ فرمائیں. الحمد حد اقل کم از کم الحمد اور کوئی 2 سورہ وہ ان کی قراءت صحیح کر لی جائے.
البتہ اگرچہ پورا قرآن جو ہے وہ اسی طرح وہ سیکھا جائے، لیکن نماز میں جو چیز وہ انسان کو پیش آتی ہے تو الحمد اور 2 سورہ جو ہے وہ کم از کم اس کی تلفظ اور قرات جو ہے وہ اس کی تصحیح کی جائے، تاکہ انسان کی نماز صحیح جو ہے وہ انجام پا سکے انشاءاللہ۔